صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور 10 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں ہے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور ایک دفعہ نہیں، 10 سال تک ہر سال قربانی کو ادا کر کے بتا دیا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات عفیفہ طاہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے جامع ترمذی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر 10 ذی الحج کے دن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اگر کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کا عمل ہے۔ 10 ذی الحج کو عبادات میں کوئی سب سے عظیم عبادت ہے تو وہ قربانی کی عبادت ہے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے جسم پر جتنی اشیاء، جتنی چیزیں، جتنے اعضاء رکھتا ہے، اللہ تعالی ہر ایک کا نامہ اعمال میں وزن کر کے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ اس کے سینگ بھی ضائع نہیں جائیں گے، اس کے کھر بھی ضائع نہیں جائیں گے، جسم کے وہ حصے جو عام طور پہ قابل استعمال نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیمت بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ ان کے سینگوں کے بدلے میں بھی اجر دیں گے، اس کے کھر کے بدلے میں بھی اللہ اجر دیں گے۔ نامہ اعمال میں یہ جسم کے حصے بھی رکھ کر ان کو تولا جائے گا، اور قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا اجر شامل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اس نے اس جانور کو کاٹا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے خون کو بہایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور جس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے خاص کر دیا جائے پھر اس جانور کا ایک ایک حصہ قیمتی بن جاتا ہے۔ کتاب الجہاد میں حضرات محدثین نے حدیث ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے تو قیامت کے دن فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْسَهُ وَبَوْلَهُ، کہ اس جانور کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا یہ کھلانا اور پلانا، اس کی یہ غذا بھی قیامت کے دن نامہ اعمال میں شامل کر دی جائے گی۔ صرف اتنی بات نہیں، وَرَوْسَهُ وَبَوْلَهُ، وہ جانور جو لید کرتا ہے، گوبر کرتا ہے، وہ جو پیشاب کرتا ہے، جو غلاظت ہے، جو گندگی ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس جانور کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کے دین کی طرف ہے۔ اللہ اس کی ان ناپاک چیزوں کو بھی قیامت کے دن نامہ اعمال میں رکھ کر تولیں گے، اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس جانور کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو گئی۔ نسبت کا بدل جانا چیز کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ قربانی کا جانور جب اللہ کے نام پہ کٹنے کے لیے متعین ہو گیا تو اب اللہ رب العزت کے ہاں وہ قیمتی بن گیا، اور
فرمایا کہ یہ جس دن کاٹا جا رہا ہے اللہ کو اس کا کٹنا اتنا پسند ہے کہ اس دن کے نفل سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے، اس دن کے عام صدقات سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے، اس دن کی تسبیحات سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے، اس دن کے ذکر و اذکار سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ فرمایا یوم النحر میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کیا جائے۔